بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مذمت کرنی چاہیے اس 5 اگست 2019 کو جو فیصلہ دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انڈیا نے فیصلہ کیا تھا غاصبانہ، ظالمانہ، یہ امریکی صدر اور پاکستانی وزیر اعظم بانی تحریک انصاف، ان کی کنسنٹ سے، اور یہ ملی بھگت تھی 3 شخصیات کی: نریندر مودی، بانی تحریک انصاف اور ڈونلڈ ٹرمپ۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے یہ ایکٹ کیا اس سے کچھ دن پہلے، 4 5 6 دن پہلے، بانی تحریک انصاف باہر کا دورہ کر کے آئے امریکہ کا، اور اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اتر کر پہلا فکرہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں۔ وہ ورلڈ کپ یہ تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ان کو بڑا دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے اور سر پہ بٹھا کے پھر رہے تھے نا، اسے بنیادی طور پر یہ ایجنڈا پورا کر کے آیا گیا تھا، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور پھر منافقت کی انتہا دیکھیں، اس کے بعد پوری پاکستانی قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے ہر جمعے کے جمعے جناب سڑکوں پہ لائن میں کھڑے ہونے کے لیے احتجاج کا جناب ٹوپی ڈرامہ اور لالی پاپ دے دیا گیا۔ تو یہ بنیادی طور پر امریکی ڈونلڈ ٹرمپ، بانی تحریک انصاف اور نریندر مودی، ان تینوں کی ملی بھگت سے یہ ہوا۔ اور کتنی افسوسناک بات ہے کہ جو 73 سال 74 سال انڈیا کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے ہی آئین کو، اپنے ہی قانون کو اور عالمی قوانین کو سبوتاز کر سکے، انہوں نے بڑی ڈھیڈائی کے ساتھ بانی تحریک انصاف کی حکومت میں، کیونکہ ساری چیزیں پری پلانڈ تھی۔ بہرحال جی، آج کا دن ہمیں بینگا پاکستانی بھرپور مذمت کرنی چاہیے۔ کشمیری عوام کے اوپر ظلم ہوا، کشمیری عوام کے اوپر فسطائیت کا ایک پہاڑ اس 5 اگست کے بعد ڈھایا گیا، کہ جو عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی تھی اور انڈین آئین اور قوانین کی بھی خلاف ورزی۔ مہنگائی کی وجہ سے نہیں، کوٹا سسٹم، اور یہ مقافات عمل ہے۔ اللہ پاک کی ذات بڑی ہے، پاکستان کو توڑنے والا یہ شیخ مجیب الرحمان اور اس کی بیٹی شیخ حسینہ واجد، جو آج کل ہمارے کچھ سیاستدان جو جیل کے اندر ہیں ان کے لیے ہیرو بنے ہوئے ہیں، اور وہ خود بھی پاکستان کا ایک دوسرا شیخ مجیب الرحمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ابھی 27 مئی کو، آج سے 2 مہینے پہلے، وہ ٹویٹ کر کے انہوں نے ثابت کیا کہ شیخ مجیب الرحمان ایک ہیرو تھا، اور میں بھی اسی کی صف میں آ کے کھڑا ہو رہا ہوں، اور میں بھی ایک مستقبل کا اور حال کا ہیرو ہوں۔ آج ان ساروں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ بنگلہ دیشی عوام اپنے ہاتھوں سے اس شیخ مجیب الرحمان کے جو بت لگے ہوئے تھے، پتلے اس کے جو ان کو پتلے اور اس توڑے۔ کے جو بت اور اس کے جو پورٹریٹس تھے، ان کو توڑ رہے ہیں، کیونکہ اس شیخ مجیب الرحمان نے انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے سینے پہ اور پیٹھ پہ چھرا گھونپ کے جو نا وہ علیحدہ ملک بنایا تھا۔ اور پھر اس علیحدہ ملک بنانے کے بعد اس کی وہ ظالمانہ پالیسیز، اس نے کوٹا سسٹم رائج کیا۔ اس نے کہا کہ پاکستان میں سی ایس ایس اور پی سی ایس ہے نا، یا پاکستان کے اندر فوج ہے کی نوکری ہے، یا پاکستان کے اندر کوئی بھی سول اور ملٹری نوکریاں ہیں، وہاں کوٹا بنا دیا گیا ملک بننے کے بعد، 1971 کے بعد، سکوتر ڈھاکہ کے بعد، کہ جن مکتی باہنیوں نے انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کی اور پاکستان کو توڑنے کی پوری کمپین چلائی تھی اور تحریک چلائی تھی، اسی مکتی باہنی کے حوالے سے 15 اگست 2015 کو موجودہ نریندر مودی، بھارتی وزیر اعظم، اس نے بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا تھا بھرے جلسے میں کہ مجھے فخر ہے کہ میں بھی 1971 کے اندر مکتی باہنی کا ایک کارکن تھا، اور ایک مکتی باہنی کے کارکن کی حیثیت سے میں نے پاکستان کو توڑنے کی تحریک کے اندر حصہ لیا تھا۔ اسی مکتی باہنی کی تحریک میں جو لوگ خاندان شامل تھے، قانون بنا دیا گیا کہ 30% نوکریاں، کوئی بھی نوکری ہو، سرکاری، سول اور ملٹری، وہ ان مکتی باہنی خاندانوں کی آل اولادوں کو ملیں گی ہر حال میں، اس کے علاوہ باقی جانا تقسیم ہوگی۔ یہ بہت بڑا بلنڈر تھا۔ ایک بڑا ملک ہے، اس کی آبادی بھی ہم سے تقریباً تھوڑی زیادہ ہی ہے،
کم ہے ان کی ہم سے، برابر ہے، ملتی جلتی ہے. تقریباً. ہاں جی. اس ملک کے اندر آپ ایک اتنی ڈسکریمنیشن کے اوپر مبنی پالیسی بنا دیں، اس کے خلاف ایک کڑ 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 پچھلے 35-40 سالوں سے ملک کے اندر ہو رہی تھی کہ یار یہ ظالمانہ نظام ہے، یہ ظالمانہ پالیسی ہے. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے حصہ نہیں لیا، جو نیوٹرل تھے، جو ماڈسٹ تھے، ان فیملیز کو آپ جناب نوکری نہیں دیتے ان کے بچوں کو، وہ جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوں، جتنے مرضی کیپیبل ہوں، جتنے مرضی ایفیشینٹ ہوں. تو یہ اس کوٹا سسٹم کے خلاف تھا، جس کے اوپر پھر ایٹیٹیوڈ دیکھیں. اب یہاں پہ بھی کمپیریزن کریں. 2.5 سال ہو گیا ہے پاکستان کی ریاست، پاکستان کی فوج، پاکستان کی عدالت، پاکستان کی اخلاقیات، پاکستان کی ریاست کے رٹ، اس کے خلاف کتنی سویر قسم کی جنگ، فتنہ، فساد اور بغاوت کا ماحول بنا ہوا ہے. لیکن ہماری ریاست نے اس انداز سے بیہیو نہیں کیا. وہاں پر 1 مہینے کے اندر بنگلہ دیش کی ریاست، بنگلہ دیش کی اسٹیبلشمنٹ، بنگلہ دیش کی فورسز، بنگلہ دیش کی انتظامیہ بے نقاب ہو گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہاں پہ کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہے کہ فوجی کا بیٹا ہوگا تو وہ سی ایس ایس پی افسر بنے گا، فوجی کا نہیں ہوگا تو سی ایس ایس پی افسر نہیں بنے گا. فوجی کا بیٹا ہوگا تو پی سی ایس کے اندر اس کا کوٹا ہوگا، فوجی کا نہیں ہوگا تو پی سی ایس میں نہیں ملے گا. حتیٰ کہ فوج کے اندر بھی کوئی کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. پاک فوج کے اندر میری ساری فیملی فوج کے اندر ہے، آپ کی بھی ہوگی، ساروں کی ہے. کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. کوئی غریب کا بچہ، کسان کا بچہ، ہاری کا بچہ، کلرک کا بچہ، سپرنٹینڈنٹ کا بچہ، مؤذن کا بچہ، امام مسجد کا بچہ، سینٹری ورکر کا بچہ، وہ میرٹ کے اوپر جائے گا. میرٹ کے اوپر اس کی ابتدائی سلیکشن سے لے کے سی ایس ایس بی سے لے کے آپ کی جناب آگے سارا پروسیس. میرا جگر ہے جناب، ملکو یار ہے میرا. جس دن اس نے فوج کے حق میں گایا نا گانا یہ، تو میرا ہنس برا حال. اور میری چھوٹی چھوٹی بچی ہے، میں ان کے ساتھ تھا، میں نے جناب اس کے گانے کے اوپر ناچنا شروع کر دیا. وہ بچیاں انجوائے کرے میری جناب کہ بابا کیا کر رہے ہیں. ساتھ ہی میں نے ملکو کو فون کیا، میں نے تو اٹھائے نا، میرا تو بڑا اچھا دوست ہے، میں تو ثقافت کا منسٹر رہا ہوں، میں نے تو ان کے ساتھ میری تعلق. جب فون اٹھایا نا تو پھر میں نے گانا شروع کیا. میں کہ نقدہ کوکا کہ ٹھوکا، ہنس برا حال اس کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نقدہ کوکا کے اوپر فتنہ و فساد کرنا آسان ہے، لیکن ذرا دنیا کو دیکھیں نا. باقی ابھی آپ دیکھیں نا برطانیہ کے اندر پچھلے 2 دن سے کیا ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں برطانیہ کے ساتھ پچھلے 2 دن میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ منہ پہ تھپڑ ہے، تھپڑ. ان نام نہاد آزادی اظہار رائے، آزادی جمہوریت کے نام پہ ڈالرز کمانے والے ان غلیظ تجزیہ نگاروں، اینکرز اور ان جناب ویلاگرز کے اوپر کہ جو پاکستانی قوم کو جو ہے نا درس دیتے تھے 2.5 سال سے کہ بانی تحریک انصاف کی تحریک کے اندر ہونے والی ہر قتل و غارت گری، غنڈہ گردی، بدماشی، دہشت گردی، فتنہ فساد وہ جائز ہے، آزادی اظہار رائے کے زمرے میں آتا ہے. اور پھر پاکستان کے عدالتی سسٹم کے اوپر بھی تمانچہ ہے. پچھلے 2 دن جو برطانوی سسٹم ہے، کیا ہوا؟ ایک فیک نیوز چلی. فیک نیوز کیا چلی کہ ایک 17 سالہ لڑکا ہے، اس نے ڈانس کی جناب ایک کالج کے اندر 3 بچیوں کو مار دیا. وہ لڑکا مسلمان ہے. فیک نیوز چلی. اس فیک نیوز کے اوپر پورے برطانیہ کے اندر فسادات شروع ہو گئے. فسادات میں جناب بعد میں پتا چلا وہ تو کرسچن ہے وہ لڑکا، ٹھیک ہے جی. لیکن اس ایک فیز نیوز کے اوپر جو غنڈہ گردی، بدماشی کا ماحول اور لانسنس کا ماحول بنا، اس کے اوپر ریاست کے رٹ اور عدالت کی رٹ وہ دیکھنے کو آئی. کیا آئی؟ وزیر اعظم آیا فرنٹ فٹ پہ، اس نے کہا ایسی کی تیسی ایک سی سی ٹی وی کیمرہ کے ذریعے سے ان تمام فسادیوں کو کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو 2 گروہ آپس میں لڑ رہے تھے، ایک کو لوکیٹ کریں گے، سرچ کریں گے، میڈیکل کی زبان میں کہتے ہیں ڈائگنوز کریں گے، ان کو تلاش کر کے ان کو جناب عدالت کے کٹہرے پہ لائیں گے. عدالتیں جناب 24 گھنٹے کے لیے کھول دی ہیں پچھلے 48 گھنٹوں سے کہ لاؤ اور فوری رول آف لا، اور ان کو سزائیں دے کے ان کو شیر افضل مروت کی جناب آئیڈیالوجی کے مطابق کر دو. یہ ہوتا ہے رول آف لا. یہاں کوئی بھی لاگر نہیں آیا، کوئی صابر شاکر، کوئی معید پیرزادہ، کوئی حامد میر،
کوئی جناب آپ کا عادل راجہ، کوئی حیدر مہندی. میں پوچھوں گا وہاں بیٹھ کے صابر شاکر اور عادل راجہ اور محیط پیر زادہ اور شہباز گیل، ان سے پوچھو نا، آپ کریں نا وی لاگ کہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمان کمیونٹی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ان کے اوپر الزام لگا دیا گیا جھوٹا کہ مسلمان نے 3 بچے مارے، بعد میں پتا چلا وہ تو کرسچن تھا اور مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر دی. وہاں پہ کریں نا اس کے اوپر وی لاگ. کیوں نہیں کر رہے؟ انہیں پتہ ہے اگلوں نے ادھر سے نکالنا ہے جہاں سے نکل بھی نہیں سکیں گے، یہ ادھر ڈالنا جا کے. سر یہ پاکستان ہے، یہ چراگاہ ہے. میں اکثر ایک لفظ یوز کرتا ہوں، یہ چراگاہ ہے بیرونی طاقتوں کی اور بیرونی طاقتوں کی ایجنسیوں کی، اور اس ملک کے اندر چھتر بے مہار آزاد بندوں کی کہ جو ڈالرز کے اوپر اور روپیوں کے اوپر ناچتے ہیں اور پوری قوم کا بیڑا گرک کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش اور برطانیہ کا یہ جو کرائسس اوپر نیچے آیا ہے، یہ پاکستان کی عوام کے لیے جو ہے ایک مشعل راہ ہے. بانی پی ٹی آئی نے غیر ملکی خبر ایجنسی کے بھیجے گئے سوالات کے جواب میں کہا ہے کہ فوج اور حکومت جب تک تسلیم نہیں کر لیتے کہ الیکشن ان کی جماعت جیتی ہے، تب تک ان سے سمجھوتا نہیں ہوگا. فوج سے اچھے تعلقات نہ رکھنے کو اپنی حماقت قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن اور نجی شعبے میں فوج کے اہم کردار کے باعث اگر فوج کے ساتھ بہترین تعلقات نہ رکھے جائیں تو یہ حماقت ہوگی. سپاہیوں اور مسلح افواج پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ فوج کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. یہ بھی کہا کہ اقتدار سے ہٹنے کے بعد جو بھی تنقید کی وہ شخصیات پر تھی، فوج پر بطور ادارہ نہیں. فوجی قیادت نے اگر کوئی غلط اندازے لگائے تو اس کا الزام فوج پر بطور ادارہ نہیں لگانا چاہیے. ماضی میں امریکہ پر اپنی حکومت کے خاتمے کا الزام لگانے والے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ان کے دل میں امریکہ کے خلاف کوئی بغض نہیں ہے. اگر آزادانہ اور کہ اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ ہے، اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. اب ذرا تسلی سے سن لیجیے گا. آپ نے ایبسلیوٹلی ناٹ کا منافقت عظیم کر کے پوری پاکستان کی عوام کے جذبات کا گینگ ریپ کیا. پہلی چیز، آپ نے امریکہ کے ساتھ اور یورپین ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا بیڑا غرق کیا اپنی اس مہم جوئی کے ذریعے سے. ایبسلیوٹلی ناٹ کی. آپ نے پاک فوج کے خلاف نفرت کا ایک ایسا پہاڑ کھڑا کر دیا پچھلے 2.5 سالوں میں وداؤٹ اینی ریزن صرف یہ کہ میری جائز طریقے سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے حکومت جا رہی تھی، اس کو روکنے کے لیے ناجائز طریقے سے میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہوا، اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں کھڑی ہوئی، فوج کیوں نہیں کھڑی ہوئی، وہ آپ نے کر دی. آپ نے ہزاروں خاندان، وحید صاحب تحریک انصاف کے ہزاروں خاندان تباہ ہو چکے ہیں. ان کی وجہ ان کے گھر کے لوگ جیلوں کے اندر سال 1.5 سال، ان کے گھر کے چولہے نہیں جل رہے، ان کے کاروبار تباہ، ان کے کچن تباہ، ان کے گھر تباہ. وہ کرنے کے بعد اب آپ کہتے ہیں یار کہ میری غلطی تھی کہ میں نے پاک فوج کے ساتھ حماقت کی جناب، ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کر کے، اور امریکہ سے مجھے کوئی بغض اور مجھے کوئی کینہ اور کوئی عداوت اور کوئی معاملہ نہیں. او بھائی خدا کا واسطہ ہے، اگر یہی کرنا تھا تو میں نے جون کے پہلے اشرے میں آپ کو ایک آڈیو میسج بھیجا تھا. یہی باتیں جو آج بانی تحریک انصاف اپنے منہ سے کر رہے ہیں، میں نے یہی باتیں 7, 8 یا 9 منٹ کا میرا آڈیو میسج تھا 2022 میں کہ خدا کا واسطہ ہے پاک فوج کے ساتھ لڑنا چھوڑ دو، ISI اور پاک فوج کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا کرنا چھوڑ دو، پیور پولیٹیکل جنگ رکھو، PDM کے خلاف، نون لیگ کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف، مولانا فضل الرحمان کے خلاف، MQM کے خلاف. آپ پیور پولیٹیکل کریں، کیونکہ میں اور لاکھوں پاکستانی آپ کو دوبارہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن جو آپ ٹریک اختیار کر چکے ہیں اس سے ملک کو بھی نقصان ہے، ریاست کو بھی نقصان ہے، پاکستان کو بھی نقصان ہے، آپ کو بھی نقصان ہے اور پارٹی کو بھی نقصان ہے. اب آپ مان گئے. میں نے اپنی آنکھوں اور اپنی کانوں سے جو ہے نا، اپریل میں امریکہ سے آزادی کا گھوسلہ شروع ہوا ایبسلیوٹلی ناٹ کا، جون کے مہینے میں سختی سے آرڈر کیا جاتا تھا لیڈرشپ کو کہ کسی نے نہ پریس کانفرنس میں، نہ میڈیا ٹاک میں، نہ ٹاک شو میں امریکہ کے خلاف اور سائفر کے حوالے سے بات نہیں کرنی. جون کے مہینے میں 2 مہینے ابھی گزرے تھے، وہ ڈنڈا چڑھا، کچھ دائیں بائیں سے لوگوں نے آنکھیں دکھائیں انٹرنیشنل لیول پہ، کچھ ان کے سسرالی خاندان نے کہ یار کچھ زیادہ ہی نہیں امریکہ کے خلاف شروع ہو گئے، تمہیں اصل تو پالیسی دی تھی فوج کے خلاف نفرت کی، تم امریکہ شروع ہو گئے. 2 مہینے بعد سختی سے لیڈرشپ کی جو میٹنگ ہوتی تھی
بانی تحریک انصاف منع کرتے تھے، نہیں نہیں نہیں، دھیرے دھیرے بول کوئی سن نہ لے، والا وہ ماحول ہوتا تھا، دھیرے دھیرے مت بولو، امریکہ کے خلاف نہیں بولنا، سائفر کی بات نہیں کرنی، یہ سٹائل ہوتا تھا، ہم نے خود سنا ہوا ہے، ہم بیٹھے ہیں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے، یار یہ کیا کر رہا ہے یہ، اب دھیرے دھیرے بول کوئی سننا لے والا ماحول شروع ہو گیا. پہلے کہتے تھے ایبسولوٹلی ناٹ، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی. یہ منافقت ہم نے اپنی آپ نے نہیں دیکھی بھائی صاحب، 24 کروڑ پاکستانیوں نے نہیں دیکھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منافقت. پہلی چیز. دوسری، کیا فوج سے آزادی؟ کس چیز کی آزادی؟ فوج نے کون سی پابندی لگائی ہے کہ ہاری کے بیٹے کو روزگار نہ ملے؟ فوج نے کون سی پابندی لگائی ہے کہ ریڑھی والے کے بچے کو روزگار نہ ملے؟ فوج نے کون سی پابندی لگائی ہے کہ کلرک کا بیٹا سکھ کے ساتھ میرٹ کے اوپر اے سی نہ بنے؟ فوج نے کون سی پابندی لگائی ہے کہ ایک مزدور کا بیٹا جناب CSSP افسر نہ بنے؟ فوج نے کون سی ڈیوٹی لگائی ہے جناب پابندی لگائی ہے کہ ایک کلرک کا بچہ PMA میں پاس آؤٹ نہ ہو؟ فوج نے کون سی پابندی لگائی ہے کہ آپ تعلیمی ادارے نہ بنائیں؟ فوج نے کون سی پابندی بنائی ہے کہ آپ نے یونیورسٹیاں نہیں بنانی؟ فوج نے کون سی پابندی لگائی ہے کہ آپ نے زراعت کا اور صنعت کا اور تجارت کو آگے نہیں لے کے جانا؟ اور بھائی یہ آپ کے جاگیردار وڈیرے سرمایہ دار بغیرت کے بچے سیاستدان ایلیٹ کلاس کے، ان کی کرتوتیں ہیں. فوج تو میرٹ کے اوپر ہر چیز چلاتی رہی، تم کہتے ہو فوج سے آزادی، تو چلو فوج پہ آزادی پہ ہی آ جاؤ. وہ کیا ہے؟ آپ نے گالی دی، آپ نے فوج کو میر جعفر کہا، میر صادق کہا، غدار کہا، جانور کہا، نیوٹرل کہا، ڈرٹی ہیری کہا، قاتل کہا. اسی فوج کے اسی جنرل سے 26 اگست 2022 کو ٹوٹل 4 مہینے نہیں ابھی گزرے، 26 اگست اور کچھ 17 یا 11 ستمبر آپ صدر عارف علوی کو بٹھا کے اس کی منتیں کر رہے ہیں، بھائی جان غلطی ہوگی، آپ ہمیں دوبارہ لے کر آئیں اقتدار میں آپ کو باجوہ صاحب تا حیات آرمی چیف بنا دوں گا. اپنے منہ سے کہا، یہ میں الزام تو نہیں لگا رہا، یا آپ بھی یہاں پر وی لاگ کر کے ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ اپنے منہ سے مانا ہے کہ تا حیات، جس کی پروویژن ہی نہیں ہے پاکستان کے آئین کے اندر. یار تمہارے باپ کا پاکستان ہے، ڈبل لا قانونیت، غیر آئینیت، نمرودیت، فرعونیت، ابو جاہلیت، ابو لہبیت، ڈبل. کہ مجھے بناؤ ایک لیجٹیمیٹ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے اترنے والا سابق وزیر اعظم، ایک لیجٹیمیٹ 172 کے ووٹ سے بننے والی آئینی حکومت کو ایک چیف آف آرمی سٹاف کو کہہ رہا ہے کہ ان کو اتارو. پہلا غیر آئینی ابلیسیت، دوسری غیر آئینی ابلیسیت کہ میں تمہیں تاحیات آرمی چیف بنا دوں گا. تو کدھر گئی فوج سے آزادی؟ یار ابھی بھی پاکستان کی عوام کو سمجھ نہ آئے، لیکن ان دو جو آپ نے مہم جوئیاں کی اپنی نرگسیت کو پورا کرنے کے لیے، بیجا پنجابی دا ساڈا محاورہ ہوتا ہے چوڑے والی آکڑ، سنا ہوا نا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی آکڑ جس کی وجہ ہی کوئی نہ ہو، ایویں مفتی بوتھی سجائی ہوئی ہے، مفتی اپنے آپ کو جناب مہاراجا پرتاپ سنگھ ادے سمجھا ہوا ہے. اس کے پیچھے ملک کا بیڑا غرق، اکانومی تباہ ہو گئی، ملک تباہ ہو گیا، ملک کی اساسی اخلاقیات تباہ ہو گئی، ملک کے اندر جناب جسے کہتے ہیں نا کہ انتہا پسندی عام ہو گئی. ملک کی وہ فوج واحد ایک ادارہ ہے جو پاکستان کی سالمیت کا ضامن ادارہ ہے، اس کے خلاف نفرت کا بازار گرم کر دیا. اور اینڈ پہ آ کے یہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے، میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے تو بہت خوشی ہے. میں واحد بندہ ہوں جنہوں نے پارٹی چھوڑنے کے بعد جو ہے نا سارے اپنے اپنے مفاد کے لیے، اور جو ایک فضا تھی عالمی طاقتوں کی خفیہ ایجنسیوں کی بنائی ہوئی PTI کے سوشل میڈیا کو آگے لگا کے کہ کوئی بندہ بولے نہ اس کے خلاف. 2.5 سال سے یہی فضا ہے نا. لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے جنا خاموش ہو جاتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یار یہ غلط کر رہا ہے، یہ غداری کر رہا ہے، یہ 2 نمبری کر رہا ہے، یہ ملک تباہ کر رہا ہے، اس کا گروہ تباہ کر رہا ہے. لیکن لوگ خاموش ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے کہ بولیں گے
تو جناب جو ٹرولنگ شروع ہوگی ماں بہن بیٹی آپ کا جناب ذاتیات آپ کی اخلاقیات آپ کی سیاسیات آپ کی معاشیات آپ کی روحانیات ساروں کا دھڑن تختہ کر کے رکھ دیا جائے گا. لوگ ڈر کے بیٹھے. فیاض الحسن چوہان ڈر کے نہیں بیٹھا. وہ یزید کے لشکر کا حر بنا اور پچھلے 1.25 سال سے جو میں کہہ رہا ہوں آج وہی بانی تحریک انصاف ہر روز اپنے منہ سے خود تسلیم کر رہے ہیں. ہائے ہائے کون اس کے اوپر اعتبار کرے گا؟ جو یو ٹرن لینا نعوذ باللہ معاذ اللہ آسمانی فریضہ سمجھتا ہو، جو جھوٹ بولنا. میکاولی ایک فرانسیسی آتھر ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے سارا جھوٹ فراڈ فریب تو نمبری گھٹیا پنا جو اس نے طریقہ کار بتایا کہ اقتدار کے لیے تم نے کیا کیا کرنا، اس سے پہلے چانکیا تھا. دا ارتھ شاستر اس نے لکھی، جس میں وہ کہتا ہے نا کہ دوست کا دوست دوست، دوست کا دشمن دشمن، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. اس نے 2 نمبریاں جو سکھائی، میں کہتا ہوں خدا کی قسم چانکیا اور میکاولی اس بانی تحریک انصاف کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے جتنا یہ ان کا باپ ہے. جی پاکستان کے لارنس آف عربیہ کے پیچھے اپنا دین ایمان کا بیڑا غرق کیوں کر دیا تم لوگوں نے؟ اپنے پاکستان کا بیڑا غرق کیوں کر دیا؟ بھی ریئلسٹک اس کو انسان سمجھو. نعوذ باللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میں الزام نہیں لگا رہا، سینکڑوں یوٹیوب کے اور سوشل میڈیا کے کلپس موجود ہیں. نعوذ باللہ اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر کہلوایا اس نے، ساتھ کھڑے ہو کے تقریر کرواتے ہوئے ایک بندے سے، کلپ موجود ہے. کوئی دور بیٹھ کے جانا اپنے گھر میں بیٹھ کے وی لاگ کر رہا ہوتا تو چلو کہتے یار فیاض چوہان کو نعوذ باللہ معاذ اللہ کسی نے پیغمبر قرار دے دیا ہے، وحید حسین نے کیوں نہیں روکا؟ اور بھائی وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بنا رہا تھا اپنے اسٹوڈیو پہ، وحید حسین اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے جناب. اور بھائی جب فیاض چوہان کے ساتھ کھڑا بندہ تقریر کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، تو فیاض چوہان اگر اس سے مائک لے کے نہیں کھینچتا تو اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہوگا. اپنے آپ کو پیغمبر کہلوایا نعوذ باللہ، اپنے آپ کو غوث قطب کلندر ولی کہلوایا، اپنے حوالے سے جناب آپ کہلوا رہے ہیں کہ جناب آپ کو دیکھا حج ہو گیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، آپ کو دیکھا عمرہ ہو گیا، آپ کو دیکھا تو جیسے ہم نے خانہ کعبہ دیکھ لیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ. آپ نے جناب ابھی تازہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بشرا بی بی کی بہن مریم بھٹو نے آج سے 5 دن پہلے ٹویٹ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی جوڑی کو نعوذ باللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اس بانی تحریک انصاف اور بشرا بی بی کی جوڑی کے ساتھ ملا دیا. وہ ٹویٹ موجود ہے. تم نے کون سی چیز مذہب کا بیڑا غرق کیا، پاکستان کا بیڑا غرق کیا، افواج پاکستان کا بیڑا غرق کیا، اکانومی کا بیڑا غرق کیا، پاکستان کی فنانس کا بیڑا غرق کر دیا، اب تو سارا کچھ بیڑا غرق کر دیا. پاکستان کے اندر 2.5 سالوں میں سب سے بڑے بے غیرت جو ہے نا وہ ویلاگرز، وہ یوٹیوبرز اور وہ صحافی اور وہ تجزیہ نگار اور وہ سیاستدان تھے کہ جنہوں نے محض پیسہ کمانے کے لیے، ویورشپ کے ذریعے سے ڈالرز کمانے کے لیے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایک انتہا درجے کے گناہگار شخص کو، ایک انتہا درجے کے دنیا دار شخص کو، سب سے بڑے وہ اس کے ذمہ دار ہیں، جو جانتے تھے اس کی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہنا سہنا سونا جاگنا سونگنا کھانا، اس کی پوری زندگی جاننے کے باوجود، پھر اس کی تحریک کے ایک ایک کونے کھدرے کو جاننے کے باوجود وہ اس کو ہیرو بنا کے صرف اس وجہ سے پیش کرتے تھے کہ ہمارا 1 ملین 2 ملین پوسٹ کے اوپر ویورشپ آئے اور ہمیں لاکھوں میں ڈالرز آئے. سب سے بڑے تو وہ ذمہ دار ہیں. مجھ سے ڈاکٹر دانش نے، جب میں نے ابھی پارٹی نہیں چھوڑی تھی، یہ اس تحریک چل رہی تھی، میرے 20 شوز ہیں بھائی صاحب، اس میں ڈاکٹر دانش کے بھی ہیں. انہوں نے مجھے کہا جی کہ وہ تازہ نعوذ باللہ کوئی زمان پارک کے باہر اس کو کہتا تھا کہ میرا تو حج ہو گیا، نعوذ باللہ میرا تو عمرہ ہو گیا. تو وہ مجھ سے سوال پوچھا اس نے کہ یار آج یہ ویڈیو دکھا کے فلاں بندے کی کہ اس کے متعلق یہ پروپیگنڈا،
تو میں کہتا تھا بھائی جان میں اس کو اپنے طرح کے گناہگار بندہ جانتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں. میں نے کبھی اس کو یار اللہ کا ولی غوث قطب قلندر نوز باللہ بنا کے پیش. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا پاکستان کے خلاف سازش تھی، اور اللہ پاک نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ ایسے ماحول بنا رہا ہے کہ لوگوں کو عقل آ رہی ہے. بنگلہ دیش کا ماحول، جس شیخ مجیب الرحمان کو اس نے ہیرو بنایا، اللہ پاک چپیڑے مروا رہا ہے جانا اس کے ملک کے اندر کی جناب کرائسس کے ذریعے سے اس کے بیانیے کو. آپ کا جناب برطانیہ جس نے یہ سارے کا سارا فتنہ پاکستان کے اندر کھڑا کیا آپریشن گولڈ سمتھ پلس کے نام پہ، جو مین سپانسرڈ ہے، اس کے ملک کے اندر اللہ پاک نے لا قانونیت اور یہ ساری دنگا فساد کرا کے فارم 45 کا رونا رونے والوں سے میں پوچھوں گا کہ فارم 172 کو جب تم نے تسلیم نہیں کیا تو فارم 45 کی پھر کیا حیثیت رہے گی؟ جب 10 اپریل 2022 کو 172 پارلیمنٹیرین نے فارم 172 کا رزلٹ دے کر لیگل طریقے سے آپ کو اتار دیا، اور آپ نے اس کو اخلاقی، آئینی، قانونی، سیاسی طور پر پورے دل و جان سے تسلیم نہ کیا، الٹا اس کے خلاف پورے پاکستان کے اندر طوفان بدتمیزی کھڑا کیا، اور پاکستان کے اندر سیاسی مارا ماری چھینا چھپٹی طائف البلوکی کا بازار گرم کیا. حالانکہ وہ لیگل، کوڈل، آئینی، کانسٹیٹیوشنل، جب 172 فارم کو آپ نے تسلیم نہیں کیا تو فارم 45 تو پھر گیا نا کھڈے لائن. سارا دنگا فساد تو فارم 172 نہ ماننے کی وجہ سے ہوا نا ملک میں. جب آپ نے وہ نہیں مانا تو پھر آپ کا رائٹ ہی نہیں ہے کہ آپ فارم 45 کی بات کریں. فارم 172 سے لے کے فارم 45 کے درمیان کے عرصے میں جو لاقانونیت، جو مارا ماری، جو چھینا چھپٹی، جو پاکستان کی عدلیہ اور فوج اور پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کی جگہ جو ہے نا کوئی کرنل تھا، اس نے چہرے پہ وہ نقاب بھی کیا، اس نے دوپٹہ بھی اوڑا، اس نے وہ جسا بھی جو ہے نا اس کے مطابق جناب اس نے اختیار کیا، روئی شوئی بھر کے پوری سنی ابھی ٹوکے گا نا فالس فلیگ آپریشن کے اندر میں کٹا چٹا کھول دوں. وہ جو حسان نیازی وہ گیا تھا، جا کے اس نے پاک فوج کی وردی کی بے حرمتی کی. وہ کوئی کیپٹن تھا، ٹھیک ہے جی، اس کو بھیجا گیا، اس نے جا کے وہ جناب اپنی جناب گیٹ اپ لیا، فیس کٹنگ کرائی، جس میں وہ حسان نیازی نظر آ رہا تھا، وہ اعجاز چودھری، وہ جتنے لوگ تھے جو بڑھ کے آگے تھے، سارے کے سارے، کوئی میرا خیال کوئی کرنل تھا، کوئی بریگیڈیئر تھا، کوئی کیپٹن تھا، کوئی حوالدار تھا، کوئی صوبیدار میجر تھا، جو آڈیو اور ویڈیوز کے اندر صاف نظر آ رہے ہیں. وحید صاحب آپ کی سوچ سے باہر ہے. جو پروف خود ان تمام پکڑے جانے والے نام نہاد ہیروز، جن کو تحریک انصاف ہیرو بنا کے اپنے سر پہ اٹھائے پھر رہی ہے نا پچھلے 1.5 سال سے، جو جیلوں کے اندر ہیں یا وزیر اعلیٰ جناب وزیر مشیر اور ایم پی اور قائد حزب اختلاف ہیں، انہوں نے خود ایک چیز کا پروف جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، ایجنسیوں کو اور فوج کو دیا ہے. سزائیں جو ہے نا سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سہولت کاروں کی جناب تھوڑی سی 15 دن صبر کر لیں، 15 سے 20 دن. یہ اگست کا مہینہ ہے، اس اگست کے مہینے میں کٹا کٹی سارا نکھڑ جائے گا. اگست کے مہینے میں اینڈ تک ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. میں آپ سے پوچھوں گا کہ یار 2 دن کے اندر برطانیہ کی عدالتیں کھلی ہیں، اور برطانیہ کی عدالتوں میں وزیر اعظم آ کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی عدلیہ سے ہم پوچھتے ہیں کوئی رتی برابر شرم ہے پاکستان کے عدالتی سسٹم میں؟ کوئی رتی برابر شرم ہونا پاکستان کے عدالتی سسٹم میں تو چلو بھر پانی میں ڈوب مر جانا چاہیے. یہ برطانیہ کی جو نا ساری سچویشن دیکھیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. فرانس کے اندر پچھلے سال جون کے مہینے میں یوتھ کے مظاہرے ہوئے اور وائلیشن ہوئی. 3000 یوتھ کے لڑکوں کو پکڑا، ان میں سے عمر سے چھوٹی عمر کے تھے، ان کو نکال کے 750 کے خلاف FIRs ہوئی. ایک ہفتہ ان 750 کو سزا ہو گئی، اور ان میں سے ایک بندے کو سزا ہوئی، اس نے پانی کی ایک بوتل جناب اٹھائی تھی اس بلوے میں، ایک دکان سے اٹھا کے بھاگ گیا، وہ کیمرے میں آ گیا، 2 سال کی قید ہوئی. تو یار رول آف لا یہ ہوتا ہے. ادھر تو رول آف ساس ہے، رول آف بہو ہے،
رول آف مفادات ہے، رول آف ڈالرز کی برسات ہے، رول آف فلاح ہے. 1.25 سال ہو گئے ہیں، بچے بچے کے ہاتھ میں جناب ایک ایک لیڈر کی ویڈیو ہے جو شہیدوں کی پورٹریٹ جلا رہا ہے، جو شہیدوں کی جناب تصویروں کو توڑ رہا ہے، جو میاں والی ایئر بیس کے اوپر 5 ارب کے طیاروں کو آگ لگانے کے لیے دیواریں گرا رہا ہے، جو کورٹ کمانڈر ہاؤس کے اندر گھسا ہوا ہے، جو مار دھاڑ کر رہا ہے. ایک ایک ویڈیو. عدالتی سسٹم بے حسی کی ستو پی کے سویا ہوا ہے. لیکن ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ. انت خدا دا ویر. ایک چیز کی حد ہوتی ہے. وہ میری طرح کا ایک غریب ماتڑ سا بندہ تھا، وہ بیٹھا ہوا دوستوں میں، اس نے بڑی بڑک ماری. اس نے کہا یار دیکھو بات سنو، میری بادشاہ وقت کی بیٹی کے ساتھ 50% شادی طے ہو گئی ہے. دوستوں نے کہا 50%؟ تیرے جیسے ویلے نکمے ماتڑ اس کے ساتھ وہ کس طرح؟ اس نے کہا یار میں راضی ہوں، بادشاہ اور اس کی بیٹی راضی نہیں ہے. بھائی جان مذاکرات کی تو یہ ہے کہانی، پہلی چیز. دوسری چیز، ثوابی کے اندر جلسہ کر رہے ہیں تحریک انصاف کی لیڈرشپ. مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک دفعہ جنگل کا بادشاہ شیر تھا، وہ تھک گیا بادشاہت کرتے کرتے. اس نے نا کہا یار 1 مہینے کے لیے تم اپنے میں سے کسی کو بادشاہ بنا لو. سارے درندے پرندے چرندے سارے اکٹھے کیے. اس نے کہا جی کرا ڈالو. اس کا کرا نکل آیا، وہ 1 مہینے کے لیے بادشاہ ہوگا، میں ذرا ریسٹ کروں گا. کرا نکالا جناب، کرا بندر کے نام پہ آ گیا. بندر صاحب جناب مہینے کے لیے بادشاہ بن گئے. اس نے کیا کیا، اس نے ایک پہاڑی سلسلہ تھا، وہاں پہ کوئی جھنڈ تھا جناب درختوں کا، اس کے درمیان اس نے اپنا ایک دربار بنا لیا. تو صبح جا کے یہ ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کے جناب بادشاہ سلامت بندر صاحب بیٹھ جاتے تھے. لوگ آتے تھے اپنی اپنی گزارشات لے کے. ایک دن جناب ایک بکرا روتے روتے آیا، دھاڑے مارتے مارتے، بادشاہ سلامت ظلم ہو گیا، آپ کی بادشاہت میں ظلم ہو گیا. بادشاہ سلامت باندر نے جناب اپنا ساری وجاہت چہرے پہ لاتے ہوئے اب بتا مسئلہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی وہ شیر جناب میری بکری کو اٹھا کے لے گیا، آپ کے بادشاہت کے اندر میرے پہ ظلم. اچھا جاؤ جا کے اس شیر کو کہو انسان بنے، اس سے پہلے کہ بادشاہ سلامت بندر کا غصہ عروج پہ چڑھے، اس سے پہلے بکری کو چھوڑ دے. بکرا گیا، اس نے جا کے بادشاہ سلامت بندر کا پیغام دیا. شیر نے کہا تیری ایسی کی تیسی، مجھے کی بلی مجھے کو میاں میاں. اس نے کہا پہلے میں بکریاں کھانا سی اور میں اس کو تڑپاؤں گا، اذیتیں دوں گا، اس کے بعد میں چھوڑوں گا، اس کے بعد اس کو کھاؤں گا. بکرا بھاگا گیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت بندر پہلے تو سیدھا کھانا سی، اور تو کہتا ہوں کھاواں گا بھی تو میں اذیتاں بھی دیا گا. بندر اٹھا، وہ جناب پہاڑ کا سلسلہ تھا، اس کے اوپر بھاگتا گیا، اوپر پھر نیچے آیا، پھر بھاگتا گیا، پھر ایک طرف سے دوسری طرف. اس نے کہا جاؤ اب جا کے اس کو شیر کو کہو کہ بادشاہ سلامت نے کہا کہ اس سے پہلے کہ بادشاہ سلامت خود آئیں اور تیرا غرور تکبر جو ہے نا وہ مٹی میں ملا دیں، چھوڑ دے اس بکری کو. بکرا آگے گیا تو دیکھا وہ شیر نے نا بکری کو الٹا لٹکایا ہوا، نیچے سے اس کو آگ کی تو نہیں دے رہا گا. بکرا وہاں پہ پیغام دینے لگا نا، شیر کا تیری تنوی میں پڑا. اس نے پھر جان چڑھائی، جا کے پھر گیا بادشاہ سلامت بندر کے پاس. انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت میری بڈی کا بڑا برا حال ہو رہا ہے تھوڑی بادشاہ کے اندر. وہ بندر اٹھا، اس نے جناب پھر پورے پہاڑی سلسلے کے کوئی 10 چکر لگائے، پھر اس کے بعد کوئی سوگ درختوں میں پھلاگایا، پھلانگ کے آیا، سانس پوری پھلا کے. انہوں نے کہا جا کے اب کہہ دے بس آخری وارننگ ہے، آخری بس چھوڑ دے بکری کو، نہیں تو بادشاہ سلامت کا غصہ پوری دنیا دیکھے گی. بکرا گیا تو آگے بکری کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں. واپس آیا روتا روتا، اس نے بادشاہ سلامت بندر کو کہا بادشاہ سلامت میں پوری زندگی یہ ظلم نہیں بھولوں گا جو آپ کی بادشاہت کے اندر میرے ساتھ ہوا. تو بادشاہ سلامت بندر نے ساری چودراہٹ وجاہت اپنے چہرے پہ سجاتے ہوئے اس بکرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یار دیکھ بات سن، حالات تو تیرے سامنے ہیں، محنت تو میں نے بڑی کی، ناسپاج تو میں نے بڑی کی،
آگے سے کوئی رزلٹ نہیں نکلا تو میرا تو کوئی قصور نہیں. وہ عقل کے اندھو، وہ اڈیالہ جیل میں ہے، تم پنڈی کے اندر جلسہ کرو، تم اڈیالہ جیل کے باہر کرو، تم ڈی چوک کے اندر کرو، تم بھاگو جا کے سوابی میں، پھر کہتے ہیں انقلاب لائیں گے، عوام 80% ہمارے ساتھ ہے. بس کر دو. ریاست کے رٹ سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. اور جھوٹا بیانیہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اب بھی تو مان لو، اب تو مان لو، تمہارا لیڈر اپنے منہ سے مان رہا ہے غلطیاں. فوج سے لڑائی میری غلطی، فوج سے بنا کے نہ رکھنا میری غلطی، امریکہ کو برا بھلا کہنا میری غلطی. اپنے منہ سے کہہ رہا ہے نا. یہ میں نے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈنگ ٹی وی چینل کی کوریج آپ کو دی ہے. یہ کل کیا ہے اس نے؟ اور بھائی سب کو پتا چل گیا ہے. امریکہ کے حوالے سے بھی اس کے ویوز، امریکہ کی منتیں ہو رہی ہیں، لابنگ فرمیں ہائر ہو رہی ہیں. امریکن کانگریس، امریکن کانگریس مین، امریکہ سینٹ کے ممبر، امریکہ کی اپوزیشن، امریکہ کی حکومت، برطانوی سرکار، آسٹریلوی سرکار، کینیڈین سرکار، جرمن سرکار، سارے یہود و نصارہ، سارے کے سارے امریکہ، وہ آپ کے ساتھ. اسرائیل آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اسرائیل ننگا ہو کے آپ کے ساتھ آ گیا، ننگا ہو کے. 76 سال کی تاریخ میں اور اپنی میں نے پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ اسرائیل ان پاکستان کے معاملات میں کسی سیاستدان کے ساتھ اس طرح کھڑا ہوا ہو. سب کچھ ہو گیا. اس نے اپنے آپ کو بھی ننگا کیا، تمہیں بھی ننگا کر دیا. ہائے یہ تو نے کیا کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. تمہاری سیاست کو بھی ننگا کر دیا، تمہاری آئیڈیالوجی کو بھی ننگا کر دیا اسرائیل اور امریکہ نے. تو جب چیزیں ساری ایکسپوز ہو چکی ہیں، تمہارا لیڈر ایکسپوز ہو گیا، اپنے منہ سے کہہ رہا ہے یار میری غلطی ہے یار، اپنی بہن کے ذریعے سے، اپنے عمر ایوب کے ذریعے سے خود. اور ابھی تازہ ترین بریکنگ سنتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام ختم کرتے ہیں. میں نے آج سے 15 دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا اور آج دوبارہ میں بتا دوں. ابھی کچھ دنوں تک پی ٹی آئی کے تمام ایم این اے ایم پی اے سینیٹر اور سنی اتحاد کونسل کے تمام ایم این اے ایم پی اے اور سینیٹر وہ ڈائریکٹ چیف آف دا آرمی اسٹاف حافظ جنرل عاصم سید عاصم منیر صاحب کو خط لکھ رہے ہیں کہ جان صاحب بھول جائیں سب کچھ، آگے کی طرف چلتے ہیں، بانی تحریک انصاف کو معاف کرتے ہیں.